بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب مراقبہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پارٹ نمبر 1، صفحہ نمبر 1 سے۔ مراقبہ خواجہ شمس الدین عظیمی، www.kasars.org، www.ksars.org۔ خواجہ شمس الدین عظیمی ریسرچ سوسائٹی۔ انتساب غار ہرا کے نام، جہاں نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام نے مراقبہ کیا اور حضرت جبرائیل قرآن کی ابتدائی آیات لے کر زمین پر اترے۔ فہرست، نمبر شمار، عنوان، صفحہ نمبر 1، النفس و آفاق، صفحہ نمبر 8، 2، ارتکاز توجہ، صفحہ نمبر 11، 3، روحانی دماغ، صفحہ نمبر 15، 4، خیالات کی لہریں، صفحہ نمبر 18، 5، تیسری آنکھ، صفحہ نمبر 21، 6، فلم اور سکرین، صفحہ نمبر 25، 7، روح کی حرکت، صفحہ نمبر 28، 8، برقی نظام، 3 کرنٹ، صفحہ نمبر 33، 3 کرنٹ، صفحہ نمبر 35، 9، 3 پرت، صفحہ نمبر 37، نظر کا قانون، صفحہ نمبر 38، 10، کائنات کا قلب، صفحہ نمبر 41، 11، نظریہ توحید، صفحہ نمبر 44، 12، مراقبہ اور مذہب، صفحہ نمبر 46، تفکر، صفحہ نمبر 47، حضرت ابراہیم، صفحہ نمبر 51، حضرت موسیٰ، صفحہ نمبر 52، حضرت مریم، صفحہ نمبر 52، حضرت عیسیٰ، صفحہ نمبر 52، غار ہرا، صفحہ نمبر 53، توجہ اللہ، صفحہ نمبر 53، نماز اور مراقبہ، صفحہ نمبر 54، ذکر و فکر، صفحہ نمبر 55، مذاہب عالم، صفحہ نمبر 56، نمبر 13، مراقبہ کے فوائد، صفحہ نمبر 58، شیزوفرینیا، صفحہ نمبر 59، مینیا، صفحہ نمبر 59، نمبر 14، مدارج، صفحہ نمبر 62، غنود، صفحہ نمبر 63، رنگین خواب، صفحہ نمبر 64، بیماریوں سے متعلق خواب، صفحہ نمبر 65، مشورے، صفحہ نمبر 69، نشاندہی، صفحہ نمبر 69، مستقبل سے متعلق خواب، صفحہ نمبر 73، باب نمبر 15، لطیف احساسات، صفحہ نمبر 75، ادراک، صفحہ نمبر 76، درود، صفحہ نمبر 77، الہام، صفحہ نمبر 78، وحی کی حقیقت، صفحہ نمبر 79، کشف، صفحہ نمبر 82، نمبر 16، سیر، صفحہ نمبر 87، نمبر 17، فتح، صفحہ نمبر 90، نمبر 18، مراقبہ کی اقسام، صفحہ نمبر 95، وضاحت، صفحہ نمبر 95، عملی پروگرام، صفحہ نمبر 96، انداز نشست، صفحہ نمبر 97، جگہ اور اوقات، صفحہ نمبر 98، مادی امداد، صفحہ نمبر 99، تصور، صفحہ نمبر 100، گریز، صفحہ نمبر 102، مراقبہ اور نیند، صفحہ نمبر 103، توانائی کا ذخیرہ، صفحہ نمبر 104، نمبر 19، معاون مشقیں، صفحہ نمبر 106، سانس، 106، استغراق، صفحہ نمبر 108، نمبر 20، 4 مہینے، صفحہ نمبر 112، قوت مدافعت، صفحہ نمبر 115، دماغی کمزوری، صفحہ نمبر 115، نمبر 21، روحانی نظریہ علاج، صفحہ نمبر 116، نمبر 22، رنگ و روشنی کا مراقبہ، صفحہ نمبر 117، نیلی روشنی، صفحہ نمبر 118، زرد روشنی، صفحہ نمبر 119، نارنجی روشنی، صفحہ نمبر 120، سبز روشنی، صفحہ نمبر 121، سرخ روشنی، صفحہ نمبر 121،
जामनी रोशनी। सफ़ा नंबर 122 गुलाबी रोशनी। सफ़ा नंबर 122। नंबर 23 मर्तबा एहसान। सफ़ा नंबर 123। नंबर 24 गैब की दुनिया। सफ़ा नंबर 126। नंबर 25 मुराकबा मौत। सफ़ा नंबर 128। इराफ़। सफ़ा नंबर 128 अज़ीम शान शहर। सफ़ा नंबर 129 कारोबार। सफ़ा नंबर 130 उलमाए सू। सफ़ा नंबर 131 लगाई बुझाई। सफ़ा नंबर 131 गीबत। सफ़ा नंबर 131 ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। सफ़ा नंबर 132 मलकुल मौत। सफ़ा नंबर 132 मुराकबा नूर। सफ़ा नंबर 133। नंबर 26 कशफुल कबूर। सफ़ा नंबर 135 शाह अब्दुल अज़ीज़ देलवी। सफ़ा नंबर 136। नंबर 27 रूह का लिबास। सफ़ा नंबर 139। नंबर 28 हातिफ गैबी। सफ़ा नंबर 141 तफ़हीम। सफ़ा नंबर 142 रूहानी सैर। सफ़ा नंबर 143 मुराकबा कल्ब। सफ़ा नंबर 144 मुराकबा वहदत। सफ़ा नंबर 144 ला का मुराकबा। सफ़ा नंबर 145 मुराकबा अदम। सफ़ा नंबर 146 फ़ना का मुराकबा। 147 मुराकबा अल्लाह के नाम। 148 इस्समज़ात। 148 नंबर 29 तसव्वुर शेख। सफ़ा नंबर 150। नंबर 30 तसव्वुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़ा नंबर 152। नंबर 31 ज़ाते इलाही। सफ़ा नंबर 153 अनफुसो आफाक। मौजूदा इल्मी दौर में ये सवाल बड़ी अहमियत एख्तियार कर गया है कि आदमी क्या है और उसकी सलाहियतों की हद कहाँ तक है। तहलीकी फार्मूलों का इल्म बताता है कि आदम ज़ात के हज़ारों रूप हैं। बज़ाहिर वो खाक का पुतला है, मेकान की हरकत पर मबनी गोश पोस खून और हड्डियों का एक पैकर है। इसके अंदर एक पूरी कीमियाई दुनिया आबाद है। इतलात व पैगामात पर आदमी की ज़िंदगी रवा दवा है। आदमी ख्याल व तसव्वुर के अलावा कुछ नहीं है। इसकी हर हरकत ख्याल और तसव्वुर के ताबे है। दुनिया इंसानियत के तमाम कारनामे ख्याल और तसव्वुर और तहय्युल की गैर मरई ताकत के गिर्द घूम रहे हैं। आदमजात ख्याल के अंदर मुख्तलिफ मानी पहनाकर नई नई जलवा सवानियाँ ज़हूर में ले आता है। आदमी के शौर ने एक बच्चे की तरह नशोनुमा पाई है। जब बच्चा इस दुनिया में आंख खोलता है तो दुनियावी एतबार से उसकी शौरी इस्तात नाकाबिले ज़िक्र होती है। फिर वो सिगर सिन्नी और तफूलियत का ज़माना गुजार कर लड़कपन में दाखिल हो जाता है। उसकी दिमागी सलाहियत पहले की निस्बत ज़्यादा होती है। तबई इतबार से जब वो जवान होता है तो उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें अरूज पर होती हैं। इस तरह नोहे आदम का शौर भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके मौजूदा दुनिया तक पहुंचता है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हो चुकी है, इसके पेश नज़र ये नहीं कहा जा सकता कि ये दौर इल्म फ़न और तस्हीर कायनात के सबात का दौर है। इंसानी जहन में एक लामुतनाही वुसअत है जो हर लम्हा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है। तहलीक व तस्हीर का एक अजीम शान ज़हीरा अभी महफी है। सलाहियतों का एक हिस्सा मुनस्सा शहूद पर आ चुका है, लेकिन इंसानी अना की अनगिन सलाहियतें और सफ़ात ऐसी हैं जो अभी मज़र महफी से मज़र हफ़ी से मज़र जली में आने के लिए बेकरार हैं। तमाम तजर्बात, मुशाहिदात और महसूसात का माहिर जहन है। जितनी इजादात इंसान से सादर होती हैं, उनको भी जहन की कार फरमाई से अलग नहीं किया जा सकता। जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो जहन में वुसअत पैदा होती है और किसी कुलिये या किसी नए इल्म का इंकशाफ हो जाता है। इंसानी जहन हज़ारों साल पहले भी एक मौमा था और आज के साइंसी दौर में भी एक मौमा है। आज हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा इल्मी और तजर्बाती ज़राए मौजूद हैं
जिनकी मदद से नई नई वजाहतें दानिश्वरों के सामने आ रही हैं। एक परत की उधेड़ बंद की जाती है और दूसरा परत सामने आ जाता है। दूसरे परत को अच्छी तरह से नहीं देख पाते कि एक नया जोन खुल जाता है। साइंसदानों और इल्म अन-नफ्स के माहिरीन का अंदाज़ा है कि इंसान अभी तक अपनी सलाहियतों का 5 से 10% भी इस्तेमाल करने पर कादिर नहीं हो सका। बाकी कौमें इसके अंदर हाबीदा हैं। गोया नौ इंसान ने अब तक जो तरक्की की है वो सिर्फ 5 से 10% सलाहियतों के इस्तेमाल का समरा है। इन मारूज़ात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मौजूदा दौर की इल्मी कामयाबियाँ, जिनमें इल्म तिब, इल्म हैवानात व नबातात, जन्यात, तबीयात, कीमिया, बरकियात, तगय्यरात, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी और दीगर अलूम व फ़नून शामिल हैं, ये सब इंसानी सलाहियतों के अक्स हैं। लेकिन जब हम इन इल्मी और फ़नी कामयाबियों को देखते हैं तो ये बात हमारे जहन में बहुत कम आती है कि ये हमारी ज़हनी क़ुव्वतों के मज़ाहिर हैं जो कुदरत ने हमारे अंदर महफूज कर रखी हैं। नफ्स और दिमाग से मुतल्लिक रोज़ अफ़ज़ू इंकशाफात से ये बात वाज़ेह हो रही है कि इंसान का वजूद 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक हिस्सा इसकी खारजी दुनिया है और दूसरा हिस्सा उसके दाखिल में वाक़या होने वाली तहरीकात हैं। इंसानी नफ्स के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से गहरा रिश्ता रखते हैं। हर दौर में ये बात किसी न किसी सूरत में सामने आती रही है कि इंसान सिर्फ जिस्मानी हरकत और खारजी कैफियत का नाम नहीं है। इंसान के अंदर एक दायरा मादी तहरीकात से आज़ाद है और इसी दायरे से तमाम ख्यालात व अफ़कार मादी दायरे को मिलते हैं। ये दायरा दरअसल इंसान है और इसे उर्फ़े आम में रूह कहा गया है और यही असल इंसान है। अहले रूहानियत ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर आदमी अपने कल्ब, अपने मन के अंदर सफ़र करे तो इसके ऊपर रूह की क़ुव्वतों का इंकशाफ हो जाता है। तमाम आसमानी सहाइफ ने इंसान की गैर मुल्की, गैर मामूली सफ़ात का तज़किरा किया है। कुतुब समावा के मुताबिक इंसान बज़ाहिर गोश्त पोस्त का मुरक्कब है, लेकिन इसके अंदर ऐसी एनर्जी या ऐसा जौहर काम कर रहा है जो खालिक की सिफ़ात का अक्स है। इस जौहर को रूह का नाम दिया गया है और इसी रूह के ज़रिए इंसान को कायनाती अलूम हासिल हैं। आसमानी किताबों ने इंसान की तमाम हिस्सियात और वारदात को 2 हिस्सों में तकसीम किया है और इन्हें अफ़ाक़ो अनफुस कहा है। आफाक इन मादी मुज़ाहरात का नाम है जो खारिज में नज़र आते हैं, जबकि अनफुस उन हदुहाल का मजमुआ है जो कायनात की दाखिली ज़िंदगी है। अनफुस के बारे में इंसानी इल्म अभी तकमील और तरक्की के इब्तदाई मराहल में है। चंद सौ साल पहले अलूम तबी के इंकशाफात व तजर्बात सहरो तिलिस्म की हैसियत रखते थे और इन पर बेयकीनी और पुरस्रारियत के पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन आज हम इन अलूम से हकीकत साब्ता की तरह रोशनास हैं। फ़ी ज़माना यही हाल रूह या अनफुस के अलूम व हक़ाइक़ का है। इंसान के अंदर 5 हवास बसारत, समात, गुफ्तार, शामा और लम्स काम करते हैं। इनमें से हर हिस्स की एक तारीफ़ और एक दायरा अमल है। कोई हिस्स एक हद से बाहर अमल नहीं कर सकती। मसलन हम आँखों से चंद मील दूर ज़्यादा नहीं देख सकते। कानों से एक खास तूले मौज से कम या ज़्यादा की आवाज़ें नहीं सुन सकते। किसी चीज़ के करीब जाए बगैर उसे छू नहीं सकते। इंसान के ये 5 हवास मादी रुख में महदूद हैं, लेकिन रूहानी दायरे में लामहदूद हैं। हवास का रूहानी दायरा आमतौर पर महफी रहता है। इस दायरे में बसारत फासले की पाबंदी से आज़ाद हो जाती है। कान हर तूले मौज की आवाज़ सुन सकता है। कुव्वते बयान अल्फाज की मोहताज नहीं रहती। इंसान गुफ्तगू किए बगैर किसी के हालात जान सकता है और अपने ख्यालात उस तक पहुंचा सकता है। इंसानी सलाहियतों का असल रुख उस वक्त हरकत में आता है जब रूहानी हवास मुतहरिक हो जाते हैं। ये हवास इदराक व मुशाहदात के दरवाज़े खोलते हैं जो आम तौर से बंद रहते हैं।
انہی حواس سے انسان آسمانوں اور کہکشانی نظاموں میں داخل ہوتا ہے۔ غیبی مخلوقات اور فرشتوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ روحانی حواس کو بیدار کرنے کا مؤثر طریقہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ ایک مشق ہے، ایک طرز فکر ہے اور ایک ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جو حابیدہ حواس کو بیدار اور متحرک کر دیتی ہے۔ مراقبہ کے ذریعے ان قوتوں کو تسخیر کیا جاتا ہے جو مادی حواس سے ماورا ہیں۔ مراقبہ سے ماورائی صلاحیتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں رائج رہا ہے۔ روحانی، نفسیاتی اور طبی حیثیت سے مراقبہ کے بے شمار فوائد ہیں۔ مراقبہ ذہنی انتشار کو ختم کر کے یکسوئی بخشتا ہے، نفسیاتی الجھنوں اور پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتا ہے، امراض کو قریب آنے سے روکتا ہے۔ مراقبہ سے انسان کو سکون اور اطمینان قلب کی دولت مل جاتی ہے، منفی رجحانات اور جذبات پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے۔ تمام مذاہب کی عبادات میں مراقبے کا عنصر موجود ہے۔ ایسی عبادات پر زور دیا گیا ہے جس میں یکسوئی، گہرائی اور ارتکاز توجہ ہو۔ مراقبہ کے بارے میں جو کچھ اجمالاً عرض کیا گیا ہے، آنے والے صفحات میں ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مراقبہ کیا ہے اور مراقبے کے ذریعے انسان اپنی مخفی قوتوں کو کس طرح بیدار کر سکتا ہے۔ ارتکاز توجہ۔ انسان کی مادی زندگی میں بے شمار صلاحیتیں کام کرتی ہیں۔ یہ سب شعوری صلاحیتیں ہیں، مگر محسوس کرنا، سننا، سونگھنا، دیکھنا، چکھنا، بولنا، چھونا، پکڑنا، چلنا، سونا اور بیدار ہونا وغیرہ۔ اس ضمن میں بہت سے علوم و فنون بھی آ جاتے ہیں، مثلاً مصوری، کتابت، طباعت، تکنیکی علوم، موسیقی، ادب، شعر و شاعری، تاریخ، سائنس اور دھات سازی وغیرہ۔ جب کوئی شخص کسی صلاحیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس صلاحیت سے ناواقف ہوتا ہے، لیکن جب وہ صلاحیت سے استفادہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ذوق و شوق اور استعداد کے مطابق اس کے اندر صلاحیت بیدار اور متحرک ہو جاتی ہے۔ صلاحیت کو متحرک کرنے میں توجہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ایک شخص کسی صلاحیت کو بیدار کرنے کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ توجہ ارادی ہو یا غیر ارادی، اس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کسی علم یا کسی صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، فی الواقع کا کام بھی توجہ کو اپنے ہدف پر قائم رکھنا ہی ہے۔ توجہ کے اصول کا اطلاق روحانی صلاحیتوں پر بھی ہوتا ہے۔ چونکہ ہم روحانی صلاحیتوں سے ناواقف ہیں، اس لیے اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اور جب تک کوئی شخص اپنی روحانی قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے اندرونی تحریکات کی طرف ذہن نہ لگائے، اس کی روحانی صلاحیتیں حرکت میں نہیں آتی۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب تک ذہنی یکسوئی کے ساتھ کام نہ کیا جائے، صحیح نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی اور روحانی علوم کا حصول ہو۔ علم کی تحصیل کے لیے ایسا ماحول ضروری ہے جس میں ذہنی انتشار کم سے کم ہو۔ جب ہم کامل توجہ کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف ہوتے ہیں تو اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر ایسے حالات کا سامنا ہو جن میں ذہن بار بار بھٹکتا رہے تو صلاحیت ہونے کے باوجود احسن طریقے سے خوبی علوم کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ارتکاز توجہ ذہن کو ایک مرکز پر لانے کا نام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک توجہ ایک نقطے پر یا ایک خیال پر قائم رہے۔ ارتکاز توجہ کے ذریعے ذہن کے اندر کی بکھری ہوئی قوتیں جمع ہو کر باہر آ جاتی ہیں۔ روح کے لاشمار عکس ان گنت قوتیں اس لیے حابیدہ رہتی ہیں کہ ارتکاز توجہ کی طاقت ماورائی صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں استعمال نہیں ہوتی۔ جذبات، خیالات اور تقاضوں کے زیر اثر ذہن ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ کسی ایک چیز پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ خیالات کی یلغار سے انسان کو ان مقامات کا ادراک نہیں ہوتا جو اس کی اصل ہیں۔ مثال،
ریڈیو اسٹیشن سے نشریات لہروں کے ذریعے فضا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ان لہروں کی محسوس فریکوینسی ہوتی ہے۔ مختلف جگہوں پر ریڈیو سیٹ جو دراصل ریسیور ہیں ان لہروں کو وصول کرتے ہیں۔ وصول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریڈیو سرکٹ کی فریکوینسی وہی ہو جو کہ نشریاتی لہروں کی ہے۔ جب دونوں فریکوینسی یکساں ہو جاتی ہیں تو ریسیور آواز کو پکڑ لیتا ہے۔ دنیا کے مختلف اسٹیشن اپنے پروگرام الگ الگ فریکوینسی پر نشر کرتے ہیں۔ ہم جس اسٹیشن کی نشریات سننا چاہتے ہیں اسی کی فریکوینسی کو سیٹ کر کے سن لیتے ہیں۔ اگر فریکوینسی میں یکسانیت نہ ہو تو آواز موصول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر درمیان میں رکاوٹیں یا مزاحمت ہو تو بھی آواز صاف سنائی نہیں دیتی۔ ٹی وی میں آواز کے ساتھ تصویر بھی نشر ہوتی ہے۔ مختلف چینل پر ہم نشریات کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اسکرین پر تصویری صورت بھی دیکھتے ہیں۔ آدمی کا شعور دراصل ریسیور ہے۔ ذہن کی انتہائی گہرائی میں موجود مرکز یا منبع کی اطلاعات مختلف صورتوں میں شعور کی اسکرین پر نشر ہو جاتی ہیں۔ بعض اطلاعات مناظر کی شکل میں ڈسپلے ہوتی ہیں، کچھ تصور کی حیت میں اور بعض خیال کی نوعیت میں سامنے آتی ہیں، دیگر آواز کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بات ہم سب کے تجربے میں ہے کہ خیالات ہمارے اختیار کے بغیر ذہن میں وارد ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ذہن میں کوئی خیال پیدا نہ ہو۔ بھوک پیاس کا تقاضا بھی خیال ہے، سونے جاگنے کا رجحان بھی خیال ہے، خوشی غم اور دیگر جذبات بھی خیالات ہیں۔ نہ صرف خیالات اور تصورات بلکہ سماعت، بصارت، شامہ اور لمس بھی اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ ہماری پوری زندگی خیالات کے گرد گھوم رہی ہے، اور جب دماغ میں خیالات کی تشکیل کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو جسم پر موت وارد ہو جاتی ہے۔ قانون: خیالات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو وہ مضر کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر زندگی خیالات سے الگ کوئی چیز ہوتی تو ہم خیالات سے کبھی متاثر نہیں ہوتے۔ خوشی کا خیال آتا ہے تو ہمارے اندر فرحت و طمانینت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دہشت ناک خیال آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذہن میں وسوسے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ طبی اعتبار سے بھی خیالات کے اثرات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ السر، معدے کے امراض، بلڈ پریشر، خفقان، ٹی بی وغیرہ جیسے امراض خیالات کی پیچیدگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ذہنی پریشانی لاحق ہو تو بھوک اڑ جاتی ہے۔ حادثے سے متعلق خیال آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ اس طرح جب تک ہمارے شعور میں دفتر جانے کا خیال وارد نہ ہو تو ہم دفتر کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے۔ کوئی شخص مکان تعمیر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال وارد ہوتا ہے کہ مجھے مکان بنانا چاہیے۔ اس خیال میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو وہ کوشش کرنا شروع کرتا ہے، سرمایہ اکٹھا کرتا ہے، ان لوگوں سے رجوع کرتا ہے جو مکان بنانے کا علم رکھتے ہیں۔ علم تعمیر کو دیکھا جائے تو وہ بھی خیال کی صورت میں انسانی ذہن میں محفوظ ہے۔ چنانچہ جب خیال اور عمل کی قوتیں ملتی ہیں تو مکان کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، اور وہ مکان جو خیال کی صورت میں موجود تھا عمارت بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ الہامی کتابیں بتاتی ہیں کہ خیالات کا ایک منبع ہے۔ ذہن کی گہرائی میں موجود نقطہ ذات منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سورس سے لاشمار اطلاعات، خیالات ہر لمحہ اور ہر آن نشر ہوتی رہتی ہیں، لیکن شعوری ریسیور تک پہنچنے والی اطلاعات نہ صرف بہت کم ہوتی ہیں بلکہ ان میں محدودیت داخل ہو جاتی ہے۔ یہی اطلاعات اس کا علم و حافظہ بن جاتی ہیں اور انہی کو ہم شعور کہتے ہیں۔ زیادہ تر اور وسیع اطلاعات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ذہنی یکسوئی کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہماری فکر یکسوئی کے ساتھ اپنے نقطۂ ذات یا منبع اطلاعات کی طرف صعود کرتی ہے تو درجہ بدرجہ اسے ایسی اطلاعات کا مشاہدہ ہوتا ہے جو عام طور پر اس کی گرفت میں نہیں آتی۔ نشر ہونے والی اطلاعات کی آخری محدودیت ہی دراصل شعور ہے۔ زیادہ اور وسیع اطلاعات حاصل کرنے کے لیے لاشعور کا مطالعہ کرنا ضروری ہے
طبعی یا سائنسی علوم میں کوئی فارمولہ یا ایجاد یا انکشاف ایک نئی اطلاع ہوتی ہے۔ سائنسدان یا موجد جب تک لاشعور میں داخل نہ ہو تو اسے کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوتی۔ وہ دنوں، مہینوں، سالوں کسی ایک نقطے پر غور کرتا ہے۔ یہ غور و فکر اسے شعور کے پس پردہ لاشعور میں دھکیل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی ایجاد مظہر بن جاتی ہے۔ پہلے موجد کے ذہن میں کسی ایجاد سے متعلق کوئی خیال آتا ہے اور اس کا ذہن اس خیال میں مرکوز ہو جاتا ہے۔ جو ذہن خیال کی گہرائی میں سفر کرتا ہے، اسی مناسبت سے خیال میں وسعت پیدا ہوتی رہتی ہے اور خیال کے اور نقش و نگار کی داغ بیل پڑ جاتی ہے۔ نتیجے میں وہ چیز مظہر بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا انسان کے ذہن میں پرندے کو اڑتا دیکھ کر یہ خیال آیا کہ اسے بھی فضا میں پرواز کرنا چاہیے۔ فضا میں پرواز کا تجسس برابر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ ایک نسل ختم ہوئی تو اس نے اپنا شعوری ورثہ دوسری نسل کو منتقل کر دیا۔ انسان نے پہلے پرندے کے پر جوڑ کر بازو پر باندھے اور اڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ناکامی سے انسان مایوس نہیں ہوا، بلکہ پرواز کے خیال کو عملی جامہ پہنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ پرواز کے قوانین ذہن میں منکشف ہونے لگے۔ ہوا کا دباؤ اور حرکات کا علم اس پر ظاہر ہو گیا اور وہ ایسی مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا جو فضا میں پرواز کرتی ہے۔ علی ھذا القیاس دنیا کے تمام علوم و ایجادات کا ایک ہی قانون ہے، وہ یہ کہ جب ذہن تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کسی ایک بات کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی تفصیلات ذہن پر منکشف ہونے لگتی ہیں۔ جب فکر انسانی خارجی عوامل میں سفر کرتی ہے تو خارجی علوم کا انکشاف ہوتا ہے، اور جب داخل میں سفر کرتی ہے تو داخل کے علوم و انکشافات تجربے میں آتے ہیں۔ ایک بچے کا شعور بالغ شخص کے شعور سے الگ ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماحول کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اس کی بصارت کسی شے پر ٹھہرتی ہے اور نہ سماعت ماحول کی آوازوں پر معنی پہنا سکتی ہے۔ وہ بول سکتا ہے اور نہ ہی فاصلے اور وقت کے احساسات اس کے اندر کار فرما ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچہ وہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے جو اس کے ماحول میں رائج ہے، حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے کی تمام طرزیں اسے ماحول میں من و ان منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرز انتقال میں بچے کا ارادہ بھی کام کرتا ہے، لیکن ایک بڑا حصہ وہ علم ہے جو ماحول کے افراد سے غیر ارادی طور پر اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ بچہ مادری زبان بغیر کسی تعلیم کے سمجھنے اور بولنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ ماحول میں موجود اشیاء کے معنی اور ان کا استعمال بھی سمجھنے لگتا ہے۔ انتہا یہ کہ ایک بچہ کم و بیش وہی کچھ دیکھنے، سمجھنے اور محسوس کرنے لگتا ہے جو اس کے بزرگوں کا علم اور شعور ہے۔ وانی کو پہنچتے پہنچتے اس کے شعوری ذخیرے میں وہ تمام باتیں جمع ہو جاتی ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ انہی طرزوں میں زندگی گزارتا ہے جو اس کے معاشرے میں رائج ہے۔ شعور کو ایک آئینے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس پر روشنیوں کا عکس پڑتا ہے، اور شعور اپنے علم و دلچسپی کی بدولت محسوس روشنی کو جذب کر لیتا ہے۔ جن روشنی کو شعور جذب کرتا ہے وہ شعور کے پردے پر رک جاتی ہیں، آدمی انہیں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، لیکن جو روشنیاں شعور کے پردے میں سے گزر جاتی ہیں آدمی انہیں نہیں دیکھتا۔ مثال، اگر ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ شیشہ نگاہ کے سامنے ہو اور آدمی کو شیشے کی موجودگی کا علم نہ ہو تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی شیشے میں سے گزر جاتی ہے اور انعکاس کا عمل واقع نہیں ہوتا، اور جب انعکاس نہیں ہوتا تو آنکھوں سے نہیں دیکھتی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے شیشے کا دروازہ ہے، لیکن آدمی گزرتا چلا جاتا ہے اور شیشہ سے ٹکرا جاتا ہے۔ شیشے سے ٹکرانے کے بعد اسے نظر آتا ہے کہ سامنے شیشہ ہے۔ شعور کے اندر تخلیقی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ روشنی کو جذب کرنے لگتا ہے، اور وہ روشنیاں جو ابھی تک نامعلوم تھی شعور کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ اسی گرفت کو ہم علم اور تجربہ اور مشاہدہ وغیرہ کہتے ہیں۔
इल्म रूहानियत के मुताबिक गैब में लामुतनाही रोशनियाँ मौजूद हैं। इन्हीं रोशनियों में कहकशानी निज़ाम, समावी महलूक, हला में आबादियाँ और रूहानी अलूम और इसरार शामिल हैं। जब आदमी अपने अंदर में मुतवज्जा होता है तो शऊर के आने पर बातनी इतलात तस्वीरें बनने लगती हैं और गैबी नकूश शऊर की गिरफ्त में आने लगते हैं। रफ्ता रफ्ता वो गैबी नकूश को इस तरह समझने और महसूस करने लगता है जैसे एक बच्चा बदतरीज माहौल को समझने के काबिल हो जाता है। इसके साथ ही ये पार्ट अपने एख्तिताम को पहुंचा।